اچھا، آج ہم بات کریں گے جو پرویز ہود بھائی کا. پرویز ہود بھائی کا پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، یہ ایک پاکستانی بڑے مشہور مطلب ایک اسکالر بھی ہیں، اور انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ابھی یہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ عربی جو ان سی ہے اس کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ عربی کو لازمی نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی مورل فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اکنامک فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہمیں کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھو، ایک خاص طبقہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھو ہر مختلف اخباروں میں نظر آ رہا تھا کہ ہر جگہ پہ نا وہ بات پاپولر ہو رہی تھی ان کی، اور لوگ شیئر بھی کر رہے تھے اس خاص طبقے سے. اب عربی کا کیا فائدہ ہے، یہ آپ میں اس کو بھی بتا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ایک تو وہ جنرل اسپیسیفک چیزیں نا کہ بھئی یہ قرآن کی زبان ہے، اور کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ کیوں عربی ضروری ہونی چاہیے، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کو ضروری ہونی چاہیے؟ ایک تو قرآن کی زبان ہے، لیکن میرے خیال سے جب یہ مطلب ضروری ہوگی نا تب مطلب زیادہ لوگ اسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو، یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہو کہ مطلب وہ جب بھی اس کو امپوز کریں گے تو زیادہ لوگ پڑھیں گے، تو سمجھ بھی زیادہ آئے گی میرے خیال سے. سمجھ بھی زیادہ آئے گی، سمجھیں گے، کوشش کریں گے پھر. اصل میں اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن جو نمبر 1 ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو قرآن کی اسٹرینتھ یا پاور ہے نا، آپ اس کو فلی ٹیپ ان نہیں کر سکتے جب تک آپ عربی نہیں سیکھ سکیں اپنی زندگی میں. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہوں پہ کہا گیا، 2-3 جگہوں پہ، کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا. اب آپ خود سوچو کہ آپ ایک سمپل سا جملہ لے لو، مثلا ایک شعر ہے کہ ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے. اب اس کا ٹھیک ٹھاک مطلب بنتا ہے شعر کا، بڑا زبردست مطلب ہے، لیکن اسی کو اگر آپ انگلش میں لے کے جاؤ اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرو نا تو وہ بن جائے گا دس دس بیکیم دیٹ 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 بیکیم دس دس. تو اس کی وہ جو ایک اسٹرینتھ ہے نا اس کی وہ ختم ہوگی. مطلب میننگ وہی ہے لیکن اسٹرینتھ ختم ہوگی. اسی طرح علامہ اقبال کو آپ اردو میں پڑھو تو کہتے ہیں یار کیا بات ہے اس کی، مطلب کیا خوبصورتی ہے، حالانکہ میننگ وہی ہے. وہی چیز انگلش میں پڑھتے ہو کہتے ہو یار یہ تو ایک مطلب عام سے جملہ لگ رہا ہے. صحیح ہے، یعنی وہ اس کا آپ اگر ورڈز کا میننگ ٹرانسلیٹ کر بھی لو نا تو آپ ان کا جو میریکل ہوتا ہے نا اس کے اندر، یا ان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے. کسی بھی بندے کو شیکسپیئر چائنیز میں مطلب سنانا شروع کرو، وہ کبھی بھی امپریس ہوگا، کبھی سنے گا بھی اس کو 5 منٹ زیادہ نہیں. اب ہم لوگوں نے ایک بلائنڈ قسم کی اس پہ ریلائنس تو ہے ہماری کہ قرآن سے خوبصورت کوئی چیز نہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں ایک بہت بڑا اس کا جو اس کے کئی ایسپیکٹس ہیں میریکل کے، مطلب اس کی خوبصورتی، اس کے میننگس بھی بہت خوبصورت ہیں، باقی چیزیں نہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا خوبصورتی اور بہت بڑا میریکل اس کی زبان میں چھپا ہوا ہے. کئی جگہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو تو اس جیسا ایک اور بنا لو. اور عربی لوگ بھی ایسے تھے کہ انہیں اپنی زبانوں پہ بڑا فخر تھا کہ ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ان کی زبان تھی، پوئٹری تھی اور یہ ساری چیز. اب اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ 2 شہر قرآن میں نا نام آتے ہیں، مدینہ اور مکہ کے. اب مکہ پورے قرآن میں مکہ 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 ہے، ایک جگہ پہ اس کا نام ایک اور نام استعمال کیا گیا، بکہ. ٹھیک ہے، اب اگر آپ ٹرانسلیشن میں پڑھے ہوگے تو وہ کیا آئے گا، مکہ مکہ مکہ، اور جہاں پہ بکہ بھی استعمال کیا گیا وہ ٹرانسلیشن میں کیا آئے گا، مکہ. ٹھیک ہے، وہ مطلب اسی کو مکہ ہی کرتے. لیکن سوچنے والی بات یہ کہ یار کیوں جو آتھر تھا اس نے ایک جگہ پہ مکہ استعمال نہیں کیا، بکہ استعمال کر دیا. یعنی جس طرح اگر فار ایگزامپل شاہد کے 2 نام ہو اور میں ہر جگہ ہر جگہ میں اس کا ایک ہی نام استعمال کرتا رہوں اور ایک جگہ پہ جا کے میں اس کا دوسرا نام استعمال کر لوں، تو یہ ایک سوچنے والی بات تو ہے کہ کیوں ایک جگہ پہ جا کے اس کا دوسرا نام استعمال کیا گیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بکہ ہے، بکہ کا مطلب ہوتا ہے رش والی جگہ. تو سورہ حج میں جب مکہ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ حج میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے مکہ میں، تو اب دیکھو مکہ میں حج والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، رش ہوتا ہے. تو اب اٹ میڈ مور سینس ٹو یوز بکہ جو اس کا دوسرا نام تھا. لیکن ٹرانسلیشن میں آپ یہ چیز پک نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہو یار ہو سکتا ہے ویسے ہی مطلب ایک لکی ہو گیا اگر آپ مطلب ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں جو لوگ ان چیزوں میں نہیں یقین رکھتے. تو سیکنڈ مدینے کا یہ کہ ہر جگہ مدینہ النبی مدینہ النبی، یعنی نبی کا شہر استعمال ہوتا ہے، ایک جگہ پہ یثرب ہے. آپ سوچنے والی بات ہے ایک جگہ پہ یثرب کیوں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ احزاب میں جب وہ منافقوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں واپس جانے دیں، تو اب ان کے دل میں چور تھا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو ورڈنگ یوز کی تھی، اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھو، اس ٹرانسلیشن میں ورڈنگ یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کی طرف لوٹ جانے دیں کیونکہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں.
یہ بات سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ جی۔ لیکن اگر کسی کو عربی آتی ہو تو اس بات پہ سوچے گا ضرور کہ یار یہاں پہ مدینہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پہ یثرب کیوں استعمال ہوا؟ یہ بات سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ تو نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا شہر۔ نبی کے بغیر وہ شہر کیا تھا؟ وہ تو یہ تو اس کا نام تب پڑا جب نبی آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے وہ شہر کیا تھا؟ یثرب تھا۔ یثرب تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو ان کے دل میں کھوٹ تھا تو انہوں نے واپسی کی اجازت مانگی تو انہوں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جو اس کا دوسرا نام تھا۔ انہوں نے کیا استعمال کیا؟ ہمیں لوٹ جانے دیں کس کی طرف؟ یثرب کی، کیونکہ وہ ان کو بٹرے کر کے جا رہے تھے۔ اب دیکھو ان کا پورا بٹریل اس لفظ میں چھپا ہوا ہے، یہ خوبصورتی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اور کئی ہسٹوریکل واقعات ہیں کہ ابو جہل، ابو سفیان لوگ، جب یہ لوگ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کہ جب یہ لوگ مطلب زمانہ جاہلیت میں مطلب یہ لوگ چھپ کے سنا کرتے تھے اس کو، قرآن کو نا، اور پھر ایک روز انہوں نے آپس میں تینوں نے ایک کو پکڑ لیا، 3 سردار تھے۔ اگلے روز انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نہیں آئیں گے۔ اگلے روز انہوں نے پھر تینوں کو پکڑ لیا، ایک دوسرے کو چھپ کے سن رہے تھے، پھر قسم کھائی کہ ہم نہیں آئیں گے۔ تیسرے روز پھر آئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں تو پھر انہوں نے یہ چھوڑا۔ کئی واقعات ہیں کہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ سجدہ کر لیتے تھے۔ اس کی اتنی پاور تھی اس کے اندر نا۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اس ساری پاور کو ٹیپ ان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ ہو۔ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کو پراپرلی اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ قرآن کی جو اسپریچول پاور کی جو اس کی ڈیپتھس ہے نا اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ مطلب وہ جو پاور آپ نے اگر اپنی زندگی میں لانی ہے نا وہ یقین۔ اب اس طرح کی ہزاروں ایگزامپلس ہیں جو کہ مجھے خود بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے۔ اب سوچو کہ اس طرح کی ہزاروں چیزیں آپ ہر جگہ نوٹ کر رہے ہو اور آپ کو یار کیا خوبصورتی ہے، آگے تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سورہ عصر ہم اتنی اس کو پڑھتے ہیں اور اس پہ پھر آپ ختم کرتے ہیں اس کو۔ سورہ عصر میں آتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ٹھیک ہے، اب ان اور لا، یہ جو انسان ہے یہ 3 ایمفیسز ہیں کہ انسان خسارے ہیں۔ ایک تو یہ نا میں آ کے کلاس میں کہوں کہ بھئی آج تم لوگ نہیں بچتے۔ ایک یہ کہ میں آ کے کہوں کہ یار قسم ہے آج تو مجھے یقین ہے کہ تم لوگ نہیں بچتے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایمفیسس شفٹ ہو گیا نا اس کا، مطلب ان دونوں باتوں کا مطلب ایک ہے لیکن ایک میں ٹرپل ایمفیسس کیا گیا، ایک میں سنگل ایمفیسس کیا گیا۔ تو انا بھی ایمفیسس کے لیے یوز ہوتا ہے، ال بھی ایمفیسس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور لا بھی ایمفیسس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 2 استعمال کیے ہیں لفظ میں، ان الانسان خسر، آگے کیا ہے الذین آمنوا۔ اب دیکھو اب اس کی اگر ٹرانسلیشن پڑھو گے تمام انسان خسارے میں سوائے ان انسانوں کے یا ان لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے کہ دیکھو ان الانسان، انسان تمام خسارے میں، آگے الذین لفظ یوز کیا۔ اس کی ایگزامپل یہ کہ میں ایک روز ایز اے ٹیچر کلاس میں ہوں، آپ لوگ خود بھی ٹیچنگ کرتے رہے ہو، اور میں آ کے کہوں کہ سارے فیل ہو گئے ہیں سوائے۔ دیکھو انسان تو فل سب سیٹ ہے نا، سوائے کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے سے لوگ۔ اب دیکھو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یار زیادہ تر لوگ تو فیلئر ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگ سکسیڈ کریں گے۔ لیکن اس کی خوبصورتی دیکھو کہ مطلب وہ الفاظ کس طرح چناؤ کیا گیا ان کا۔ یہ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ میں کبھی یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100 کی کلاس ہے کہ سارے فیل ہو گئے ہیں سوائے 90 لوگوں کے، یہ بات تو نہیں میں کہہ سکتا نا۔ تو میں یہ کہوں گا نا سارے فیل ہو گئے ہیں سوائے 5 لوگوں کے یا 10 لوگوں کے، یعنی تھوڑے سے لوگ اس میں سکسیڈ کریں گے۔ اب اسی کی اگر آگے چیز دیکھو تو آگے اس کی آخری آیت کیا ہے اس کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو آمنو کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھو یہ مطلب 4 لفظ ہیں، یہ 4 ہدایات ہیں، لیکن اگر ان کے لفظ پڑھو تو یہ سارے ٹائم لائن بھی فالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الذین آمنوا یعنی سب سے پہلے آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان۔ جب آپ کے پراپر دل میں ایمان پیدا ہو جائے نا، مثلا ہمارے دل میں ایمان پیدا ہو گیا کہ یار فری لانسنگ میں پیسے رکھیں، ٹھیک ہے، تو سیکنڈ چیز آپ کیا کرو گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ مطلب آپ نے پھر اس پہ ایفرٹ کرنا شروع کر دی۔ مطلب آپ کے دل میں یہ ایمان آیا نا کہ یار یہ میرے دل میں ایمان آیا کہ بھائی ڈاکٹری میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، تو پھر میں نے اس میں ایفرٹ شروع کر دی، میں نے میٹرک کیا، FSC میں جان ماری، یہ کیا وہ کیا، یعنی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور جب پھر آپ اب اس کو اگر آگے فالو کرو کہ کبھی بھی اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھ لو جب ایمان آئے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آ جائے تو اگلی چیز آپ کیا کرتے ہو؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ جب آپ مطلب خود بھی اس پہ عمل کر رہے ہو، آپ کے دل میں ایمان بھی ہو، تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی آپ پھر اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔
مثلا میں مطلب میرے والد صاحب ڈاکٹری سے بہت زیادہ خوش ہیں، تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو کہا کہ بھائی ڈاکٹر بنو، مطلب ان کے آس پاس جتنے رشتے دار تھے جن کو پوش کر سکتے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹری بنو. کیوں؟ کیونکہ وتواصل بالحق یعنی وہ بہت خوش ہیں اس فیلڈ سے. بالکل. ہم لوگ فری لانسنگ سے اگر بہت خوش ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، وہ بیچ میں جو یوٹیوب چینل پہ کہہ رہے تھے تواصل بالحق، ہم باقیوں کو بھی کہہ رہے تھے یار آپ لوگوں کو بھی فری لانسر بننا چاہیے، اب کیوں ضلالت کاٹ رہے ہو، دعوت دے رہے. لیکن اب آخری بات اس سے بھی خوبصورت ہے، پھر کیا ہے، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. جب بھی آپ حق کی بات کرو گے، جب بھی آپ دعوت دو گے، جب بھی آپ اٹھ کے بات کرو گے، آگے سے کیا آئے گا، فیڈ بیک آئے گا، کرٹیسزم آئے گی، لوگ آگے سے باتیں کریں گے. بالکل. جو بندہ بات ہی نہ کرے اس کو کوئی فیڈ بیک کرٹیسزم نہیں ہے، لیکن جو بھی بندہ اٹھ کے کہے گا یار میں نے یہ چیز سیکھی ہے یہ کرو، 10 بندے اٹھ کے کہیں گے یار اینج مار رہے ہیں، وہ ادھر کو مطلب کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو کہہ رہے ہیں کہ فری لانسنگ کر دیں، یا ادھر کو ڈاکٹری نہیں ہوتی تو کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کا کام کر دیں. سمجھے اس طرح کی عجیب و غریب کرٹیسزم آتی ہے یار اس کو مطلب اپنی پڑی ہوئی ہے یا اپنے لیے کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی اس کا اپنا لالچ ہے اس میں. تو وہ پھر کیا ہے وتواصل بالصبر. اب یہ دیکھو یہ ٹائم لائن ہے، اب یہ خوبصورتی آپ ٹرانسلیشن میں نہیں پک کر سکتے، مطلب یہ تو آپ عربک میں پک کریں گے نا. تو اس لیے عربک بہت ضروری ہے. اگر خاص طور پہ جو زمانہ اور معاشرہ آ رہا ہے اس میں اگر ہم نے مطلب اسلام سے اگر وہ تعلق قائم رکھنا ہے، جس طرح کے چیلنجز اور مطلب تھریٹس آ رہی ہیں تو وہ عربک کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو